صلوا علیہ وآلہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے میں تشریف لے گئے۔ میں نے پاخانے کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پخانے میں جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناصے کی طرف قضاء حاجت کے لیے جاتیں اور مناصے ایک کھلا میدان ہے، تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔
مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to